آپ سمجھتے ہیں کہ جس جو طور ہے اس وقت بنگلہ دیشی حکومت کی، بھارت مجبور ہو جائے گا کہ حسینہ واجد کو وہ واپس کریں؟ اچھا، یہ دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب کو نصاب کتابوں سے ان کا نام مٹایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے۔ جی، یہ دوسری بار ہو رہا ہے۔ جب جنرل ضیاء الرحمان نے انقلاب برپا کیا تھا مجیب الرحمان کے خلاف، تو اس وقت بھی یہ کوشش ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں یہ ہوا کہ جب 25 مارچ کو شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے تو اس وقت تک انہوں نے کوئی آزادی کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جو آخری تقریر انہوں نے کی تھی 23 مارچ کو، اس میں بھی اس نے جی بنگلہ دیش تو کہا تھا، لیکن وہ پاکستان سے آزادی کا الگ ہونے کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ مطالبات کیے تھے مجیب الرحمان سے، جنرل یحییٰ خان سے، کہ اجلاس دوبارہ بلائیں اور حکومت مارشل لا ختم کریں اور حکومت ہمارے حوالے کریں جن کو وہ، لیکن آزادی کی بات۔ یہ جنرل ضیاء الرحمان تھے، جب انہوں نے 25 کو آپریشن ہوتا ہے، شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے میسج دیا تھا کہ جی اب آزاد بنگلہ دیش کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، لیکن ایسا ریکارڈ پر کم از کم نہیں ہے۔ 26 کو کی صبح ضیاء الرحمان نے جب بغاوت کی ہے چٹاگانگ میں، اور وہ بڑا دردناک واقعہ ہے کہ ان کے جو کمانڈنگ آفیسر تھے وہ تھے لیفٹنٹ کرنل رشید جنجوعہ جی۔ تو انہوں نے بڑی بے دردی سے، حالانکہ انہوں نے اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اچھا ہاں، اس کو بے دردی سے قتل کیا۔ اس کی بیوی تھی، وہ پریگننٹ تھی، اس کو قتل کیا گیا۔ اس کا کوئی ایک بچہ یا بچی تھی، اس کو قتل کیا گیا۔ جنرل ضیاء الرحمان نے ضیاء الرحمان اس وقت میجر ضیاء الرحمان تھے۔ اور پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ 1981 میں اسی ریسٹ ہاؤس میں یہ قتل ہو گئے، یہ قتل ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ کمرہ نمبر 4 تھا جس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور اس نے قتل کیا تھا۔ اسی جگہ پہ ان کے ایک ساتھی تھے، ضیاء الرحمان کے ساتھی کرنل مطیع الرحمان نے قتل کیا تھا۔ حالانکہ جو ٹیم گئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ مجیب الرحمان کے قتل کا الزام بھی تو انہی پہ آتا ہے نا؟ نہیں، انہوں نے قتل کیا تھا، خود تو قتل نہیں کر رہے تھے، لیکن ٹیم تو انہوں نے بھیجی تھی۔ وہ جو فاروق تھے اور 2-3 اور لوگ تھے، 3 لوگ تھے جو۔ اب ظاہر ہے ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، لیکن ظاہر ہے خالدہ ضیاء جو ہیں وہ اب سسٹم میں ہیں، تو وہ آئی ہیں تو یہ دوبارہ ضیاء الرحمان بن گئے۔ کیا بنگلہ دیش میں جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کے لوگ اس ایپیسوڈ کو یا اس قسط کا بار بار دہرانا وہ قبول کریں گے، یا یہ ایک بار طے ہو جائے گا کہ ہمارا بانی کون تھا؟ دیکھیں، پہلے بھی جب شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا تھا، مجیب الرحمان کا حسینہ واجد ملک سے باہر تھیں، اس کی وجہ سے وہ بچ گئیں۔ ہاں، وہ پڑھنے گئی ہوئی تھی غالباً کہیں باہر، امریکہ میں تھی، ورنہ نہیں امریکہ میں نہیں تھی، یہاں کہیں فار ایسٹ کے کسی ملک میں جی تھی۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، وہ بچ گئیں، ادروائز تو پورے خاندان کو، ان کی بیگم جو تو فضیلت النساء تھیں، ان کے بچے بیٹے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مجیب الرحمان نے جو وعدے کیے تھے قوم سے، ایک نیا ملک بنانے کی جو وجہ بیان کی تھی وہ یہ تھی، وہ ان میں سے کسی پر پورے نہیں اترے۔ ایک تو بنگلہ دیش کو ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا دیا انڈیا کا، باجگزار ریاست بنا دی۔ اس کے بعد جو ترقی کے، خوشحالی کے، یہ وہ اس کو ختم کر دیا۔ بنگلہ دیش کا جو اسلامی تشخص تھا وہ ختم کر دیا، ایک سیکولر ریاست بنانے کی کوشش کی، جبکہ بنگالی عوام جو ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ ایک اسلامی مذہبی ذہن رکھتے ہیں، اور پاکستان کی جدوجہد میں انہوں نے اسی لیے حصہ لیا تھا۔ ہندو ڈومینیشن کے خلاف وہ تحریک تھی، جدوجہد تھی، انہوں نے اس کو اس کا باجگزار اور ماتحت ریاست بنا دیا۔ وہی وجوہات
حسینہ واجد کے ہیں کہ ظلم کا، انہوں نے بھی پارٹی جو تھی وہاں ون پارٹی رول عوامی لیگ کو بھی ختم کر دیا، کہ نئی پارٹی بنا دی تھی شیخ مجیب الرحمان نے، اور باقی سیاسی جماعت اسلامی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو پھر تو یہ تو بعد کی بات ہے نا، صرف جماعت، انہوں نے تو مسلم لیگ، جماعت اسلامی، کسی جماعت کا وجود ہی ختم کر دیا، ایون عوامی لیگ کو بھی ختم کر دیا، ایک نئی پارٹی بنا لی تھی۔ اب وہی ساری جو ہیں اس نے حرکتیں کی کہ اس نے جناب چن کر، خواہ وہ کسی شخص نے جب اپنے ملک کا دفاع کیا تھا پاکستان کا، خواہ اس کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، نظام اسلام پارٹی سے تھا، جماعت اسلامی تھا، پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ بھئی وہ لوگ جو تھے وہ تو اپنے ملک کا دفاع کر رہے تھے، اس وقت تو پاکستان تھا جس کا انہوں نے دفاع کیا۔ تو اب یہ جو انقلاب آیا ہے، یہ تبدیلی آئی ہے، اس وحشت، بربریت، آمریت، فسطائیت کے خلاف آئی ہے۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اس وقت 71 میں جو سیاسی لیڈرشپ تھی وہ تو مجیب الرحمان کے ہاتھ میں تھی، اور الیکشن بھی اس نے جیتا تھا۔ جی وہ جو ضیاء الرحمان تھا، اس نے اگر وہ بغاوت کی تھی تو پیچھے تو اس کے جو موٹیو تھا وہ یہی تھا کہ مجیب الرحمان جو بات کر رہا ہے اسی کو انڈوز کیا جائے، کیا تھا۔ یہ تو ہے اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ۔ اس کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ اب مجیب الرحمان کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے عوامی لیگ کا، یہ قبل از وقت ہوگا۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا سوال یہ دوسرا اس کا پہلو، جی جو آپ کا سوال، ہمیں اس موقع پر بہت زیادہ شادیانے نہیں بجانے چاہیے، ہمیں بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں وہاں کوشش کرنی چاہیے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھا کے وہ نفرتیں ختم کرنے کی جو شیخ مجیب الرحمان نے، شیخ مجیب الرحمان کے ساتھیوں نے، شیخ مجیب الرحمان کے بیٹی نے اپنے اقتدار کے دور میں پاکستان کے خلاف پیدا کی ہیں۔ یہ ہماری سب سے زیادہ پاکستان، اہل پاکستان کو وہاں قابل قبول اس نسل کو کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے جو حقیقتاً اب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ایک اتنی بڑی ریاست جو ہے توڑ دی گئی، جو مسلمانوں کی ریاست تھی، قائد اعظم وہ جس نے قائم کیا تھا، اور جس نے ہندو ڈومینیشن سے، جو ایک نظریاتی ریاست تھی، سب سے بڑی بات، ہندو ڈومینیشن جو تھی اس سے نجات حاصل کی تھی۔ قائد اعظم نجات دہندہ تھے اس سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے۔ میرا سوال ایک اور بھی ہے، اب جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا ہوگا آگے، کیا معاملہ؟ نہیں، اس سے پہلے اب بھی کیا، کیونکہ بھارت کے اس وقت حالات بڑے پتلے ہیں، جتنا اس نے استعمال کیا بنگلہ دیش کو یا بنگلہ دیش کے عوام کو، آپ نے بھی کہا کہ ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا دیا، اب کیا بھارت موجودہ جو بنگلہ دیش میں رجیم ہے اس کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ حسینہ واجد کو واپس کر دیں؟ میرے خیال اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر وہ دیکھیں اس وقت بھارت دو طرفہ دباؤ کا شکار ہے۔ بھارت نے جو کامیابی حاصل کی تھی جنرل ارشاد اور جنرل ضیاء الرحمان کے بعد، وہ یہ تھی کہ اس وقت جب سارک بنی تھی تو پاکستان ایک ڈومیننٹ اسٹیٹ کے طور پر، فگر کے طور پر سامنے آیا تھا کہ سری لنکا ہمارا دوست، نیپال ہمارا دوست، مالدیپ ہمارا دوست، اور انڈیا کو خدشہ یہ تھا کہ ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ بعد میں یہ ہوا کہ وہاں جو رجیم چینج ہوئی اس کی وجہ سے پاکستان ہو گیا۔ اب پھر ایک طرف چین کا دباؤ ہے، بنگلہ دیش اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو وہ حسینہ واجد کی قربانی دے کے بنگلہ دیش کے ساتھ دوبارہ تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ آنے والے پروگرام میں بات کریں گے، ویسے چین نے تو کمال کر دیا ہے اس وقت، تو بڑا بالکل ہمیں بھی ہم نے 62 میں فائدہ نہیں اٹھایا تھا حالات کا، اب اٹھانا چاہیے، وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے جو ایوب خان نے کی تھی۔